بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، جو بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، اور آج 19واں روزہ ہے، آئندہ کل 20واں روزہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کے فضائل احادیث کی روشنی میں کیا ہے، وہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے کسی خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے، ٹھہرا اور رکا رہتا ہے، اور اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی فضائل کے بارے میں پہلی روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آر بنا لیں گے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یعنی جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے وہ مستحق قرار پاتے ہیں۔ تیسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا وہ اتنے دن گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا کسی بیمار کی عیادت، کسی کے جنازے میں شرکت، غریبوں کی مدد، علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ،
اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ چوتھی روایت ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ان سے مراد چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعات میں خدا تعالیٰ کے حضور گر گراتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ پانچویں روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرے کی طاق آتے ہیں۔ لہذا بہتر تو یہی ہے اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادات میں گزارنی چاہیے۔ یہ مختصراً آپ کے سامنے اعتکاف کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالی معتکفین کے اعتکاف کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی اس مبارک گھڑیوں کی قدر جاننے کی توفیق کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔